السلام علیکم جی، آج ہم بات کریں گے اکنامکس کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ کہ کسی بھی کنٹری کی اکنامک گروتھ کو چیک کرنے کے لیے جو یوز کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جی ڈی پی۔ اکنامک گروتھ چیک کرنے کے لیے جی ڈی پی یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جی این پی اور این این پی پہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیں جی ڈی پی کیا ہوتا ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اسے کہتے ہیں، اور کسی بھی ملک میں یا ہم اپنے ملک کی بات کریں تو اپنے کنٹری کے اندر رہ کر جو ہم چیز پروڈیوس کرتے ہیں، جو چیز کریٹ کرتے ہیں ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کے اندر، ٹھیک ہے، اپنی باؤنڈری کے اندر رہ کر اس کی جو ویلیو ہوگی جو چیز کی اسے کہتے ہیں جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ مطلب اپنے کنٹری میں ہم رہ کر جو چیز بناتے ہیں ایک ٹائم کے اندر، اس چیز کی جو ویلیو آئے گی اسے جی ڈی پی کہتے ہیں۔ 1 کروڑ کی ہم نے ایک چیز بنائی، اس پہ پھر ہم نے سروس بھی لگائی 1 کروڑ کی، تو یہ ٹوٹل 2 کروڑ ہو گئے، یہ 2 کروڑ ہی جی ڈی پی ہوگا۔ مطلب ایک چیز پوری طرح سے جب کریٹ ہو جائے گی تو وہ جب سیل آؤٹ ہوگی، اس کا جو پیسہ ہوگا، ویلیو ہوگی، وہ جی ڈی پی میں ایڈ ہوگی۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ باہر کے لوگ پاکستان میں آ کر کام کرتے ہیں تو کیا ان کی جو چیزیں وہ کریٹ کریں گے یا پیسہ کمائیں گے پاکستان میں، کیا وہ جی ڈی پی میں ایڈ ہوگا؟ تو اس کا جواب بالکل ایڈ ہوگا، کیونکہ وہ پاکستان کی باؤنڈری کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں، زمین پاکستان کی ہے، اپنے ملک کی ہے، تو وہ چاہے باہر کے جو بھی لوگ ہیں کام پاکستان میں بیٹھ کر رہے ہیں تو وہ جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوگا پیسہ۔ پھر ایک سوال آتا ہے کہ باہر جب لوگ جاتے ہیں آسٹریلیا، امریکہ کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ باہر کام کرتے ہیں، پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں، تو کیا وہ پیسہ جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے نو، کیونکہ وہ باہر ہیں، ٹھیک ہے، ان کی باؤنڈری اور ہے، کنٹری اور ہے، چاہے وہ پاکستان کے لوگ ہیں، چاہے پیسہ پاکستان آ بھی رہا ہے لیکن وہ جی ڈی پی میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو جی ڈی پی میں وہی کاؤنٹ ہوتا ہے جو پاکستان میں اپنے ملک میں جو چیز بنائی جائے وہ جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اس میں ایکسپورٹ امپورٹ کا بھی رول ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز ایکسپورٹ کی، باہر ملک کوئی چیز آپ نے بیچی، بنائی اپنے ملک میں اور بیچی باہر، اپنے پیسے لیے، ٹھیک ہے، وہ پیسہ جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوگا۔ پھر آپ نے امپورٹ کی، کوئی چیز باہر سے منگوائی، پیسہ باہر دیا اور کوئی چیز لی، جیسے چائے ہم باہر سے منگواتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل ہم نے 2 کروڑ کا معاہدہ کیا، ایکسپورٹ کیا چیز، ٹھیک ہے، باہر بھیجی، پیسے 2 کروڑ ہم نے لیے، پھر ہم نے ایک چیز امپورٹ کی باہر سے 1 کروڑ کی، تو 1 کروڑ ایکسپورٹ میں سے آپ مائنس کر لیں 1 کروڑ، تو پیچھے ایکسپورٹ میں سے 1 کروڑ بچتا ہے، وہ جی ڈی پی میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سمپل سا اس کا کنسیپٹ ہے۔ اب اس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے۔ اس میں آتا ہے C + I + G پھر X - M۔ دیکھیں جو C ہے یہ کنزیومر سپینڈنگ ہوتی ہے، آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ کوئی چیز لیتے ہیں، آپ نے کوئی چیز لی، آپ نے پیسے دیے، وہ پیسہ جی ڈی پی میں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کنزیومر سپینڈنگ اسے کہتے ہیں C۔ آگے آتے ہیں +I کہتے ہیں انویسٹمنٹ کو، آپ نے ایک بزنس کیا، آپ نے پیسہ لگایا، ٹھیک ہے، تو وہ انویسٹمنٹ، وہ پیسہ بھی جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے جی گورنمنٹ سپینڈنگ ہوتی ہے، حکومت کی اخراجات، حکومت کوئی چیز بناتی ہے، بلڈنگ بناتی ہے، روڈ بناتی ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ہیلتھ سینٹر، سارا یہ کام کرتی ہے، تو یہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ بھی جی ڈی پی میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حکومت کے اخراجات ہوتے ہیں، یہ بھی پیسہ ملک کو اسٹرانگ بناتا ہے، تو اس میں بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی این پی، گراس نیشنل پروڈکٹ۔ اس میں ہم نے بات کی تھی کہ باہر کے لوگ پاکستان میں آ کر کام کرتے ہیں، وہ جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوتا ہے، یہاں پہ الٹ ہوتا ہے، یہاں پہ وہ پیسہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ جی این پی میں یہ ہوتا ہے کہ باہر جو لوگ جاتے ہیں کام کرنے اور پیسہ وہ پاکستان بھیجتے ہیں، تو وہ جی این پی میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ گراس نیشنل پروڈکٹ ہے، یہ اس کا سمپل سا کنسیپٹ ہے۔
وہ پیسہ ایڈ نہیں کیا جاتا جو پاکستان میں آ کے لوگ کام کرتے ہیں اپنی بانڈری میں GNP میں، ٹھیک ہے، وہ ایڈ نہیں کیا جاتا. جو باہر جا کر لوگ کام کرتے ہیں اور پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں وہ GNP میں ایڈ کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہوتا ہے NNP، نیٹ نیشنل پروڈکٹ. اس میں اب ساتھ جی نہیں ہے، گراس نہیں ہے، تو یہ ایک کنسیپٹ سمجھنے والا ہے کہ جو نیٹ نیشنل پروڈکٹ ہوتا ہے. اچھا، گراس اور نیٹ میں پہلے آپ سے تھوڑا سا ڈیفرنس بتا دوں کہ آپ نے ایک چیز لی، آپ نے فار ایگزامپل ایک موبائل لیا، کسی شہر میں جا کے آپ نے ایک موبائل لیا 50,000 کا، شہر تھوڑا دور تھا، آپ کا کرایہ لگانے جانے کا 5,000، ٹھیک ہے، تو ٹوٹل 55,000 آپ کے لگ گئے. آپ کے ایک دوست نے آپ کو کہا کہ یہ آپ موبائل مجھے دے دیں، مجھے اچھا لگ گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 60,000 کا لے لیں. آپ نے 60,000 کو اس کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ایکچول فوراً جو پروفٹ ملا 10,000 کا، آپ نے 50,000 کا خریدا تھا، 10,000 کا آپ کو بچت ہوئی، تو اسے کہتے ہیں گراس پروفٹ. اور اگر نیٹ پروفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 50,000 کا موبائل لیا، آپ کا خرچہ اوپر ہوا جو کرایہ کا وہ 5,000، ٹوٹل 55,000 ہوا، آپ نے بیچا 60,000 کا، آپ کی جو اصل بچت ہے وہ 5,000 کی ہے. تو اس کو کہتے ہیں نیٹ پروفٹ. جو ایکچول بچت ہوتی ہے اسے نیٹ پروفٹ کہتے ہیں. اور نیٹ نیشنل پروڈکٹ یہی ہوتی ہے کہ اصل چیز جو آپ کے اخراجات نکال کے جو آپ کو اصل بچت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جو چیزوں کی پروڈکٹ کی، وہ ہوتا ہے نیٹ نیشنل پروڈکٹس. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. یہ ایک چھوٹا سا کنسیپٹ تھا اس کا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.